الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تقلید کے عنوان پر بات کرنے کے لیے 4 باتیں بے حد ضروری ہیں۔ نمبر 1 تقلید کا معنی، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات، نمبر 4 تقلید نہ کرنے کے نقصانات۔ تقلید نہ کرنے کے کچھ نقصانات دنیا میں ہیں، کچھ نقصانات آخر قبر برزخ میں ہیں اور کچھ نقصانات میدان محشر میں۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ دار العمل میں اعمال اچھے ہوں تو جزا اچھی ہوگی، اگر دار العمل میں اعمال گندے ہوں گے تو پھر سزا بھی اسی کے مناسب ہوگی۔ دنیا میں تقلید چھوڑنے کا نقصان یہ ہے، آدمی صحیح عمل پر عمل کر نہیں سکتا، صحیح مسائل اس سے نکل جاتے ہیں، آدمی کے نقصانات ہوتے ہیں۔ بہت سارے نقصانات تقلید نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میں نے اس پر 2 مثالیں پیش کی ہیں۔ 2 پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کے جو جسمانی اور خون کے تعلقات ہیں، اس میں 2 رشتے ایسے ہیں جو آدمی کو بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 والدین کا رشتہ اور نمبر 2 اولاد کا رشتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پہلے والد کی بات فرمائی ہے، پھر اولاد کی بات فرمائی ہے، پھر عام لوگوں کی بات فرمائی ہے۔ حدیث پاک کو سمجھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کو دنیا میں سب سے زیادہ پیار پہلے اپنے والدین سے ہوتا ہے، اور جب اولاد ہو جاتی ہے پھر بہت زیادہ پیار انسان کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے۔ جب تک صاحب اولاد نہیں ہوتا تو سب کچھ اپنے والدین کی خاطر قربان کرتا ہے، اور جب اولاد ہو جائے تو پھر سب کچھ اپنی اولاد کے لیے قربان کرتا ہے۔ اس لیے ایک مثال میں نے والدین کی دی ہے اور ایک مثال آدمی کے اولاد کی دی ہے۔ دونوں مثالیں آپ اچھی طرح سمجھ لیں، والد کا مسئلہ بھی سمجھیں، اولاد کا مسئلہ بھی سمجھیں۔ والد کا مسئلہ تو بہت آسان ہے، اب آپ نے سمجھانا کیسے عوام کو، اصل مسئلہ یہ ہے سمجھانا کیسے۔ لکھی ہوئی عبارت کو پڑھ کے آدمی بات سمجھا نہیں سکتا۔ بس اوقات ہم بعض طلباء سے کہتے ہیں بھی آپ دورے کے اندر شرکت کریں، وہ کہتے ہیں ہم فائل لے لیں گے۔ ہم نے کہا فائل سے آپ کو الفاظ تو مل جائیں گے، لیکن فائل سے بات سمجھانے کا لہجہ کیسے ملے گا آپ کو؟ فائل سے بات سمجھانے کا انداز آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس کو میں سمجھانے کے لیے بات کہا کرتا ہوں کہ ایک شخص کا والد بیمار ہو گیا، اس کو اسپتال میں داخل کرا دیا۔ ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ تمہارے اس والد کو بچانے کے لیے 2 بوتل خون درکار ہے۔ نمبر 2 آدمی کا بیٹا ہسپتال میں داخل ہو گیا اور یا بیٹی داخل ہو گئی، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو بچانے کے لیے 2 بوتل خون درکار ہیں، تو آپ بلڈ گروپ لو اور اس کا خون تلاش کر کے لاؤ۔ اب یہ لڑکا وہ ہے کہ جو تقلید کا منکر ہے، منکر تقلید ہے، تو یہ اپنے عالم کے پاس جا کر ان سے کہتا ہے میرا باپ اسپتال میں داخل ہے یا میری اولاد بیٹا یا بیٹی اسپتال میں داخل ہے، تو اس کو 2 بوتل خون چاہیے۔ تو میں نے کہا پہلے آپ سے مسئلہ پوچھ لوں کہ شریعت اجازت دیتی ہے یا شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اپنے عالم کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ ہم نے جو احادیث پڑھی ہیں اس میں مریض کو خون دینے کا ذکر تو نہیں ہے، البتہ مریض کا خون لینے کا ذکر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی بیمار ہوتا یا بیماری کے خدشے ہوتے تو اس کو حجامہ کرتے، پچھنے لگواتے، اس سے خون نکالتے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ تمہارے ابا جان کی 1 بوتل خون اور نکال لے، یا تمہارے بیٹے کی 1 بوتل خون اور نکال لے۔ اس نے کہا حضرت وہ تو مر جائے گا۔ اس نے کہا مرے یا زندہ رہے ہم شریعت کے پابند ہیں، باپ کے پابند تو نہیں ہیں۔ اب وہ پھر پوچھتا ہے کہ میں کسی مفتی حنفی سے جا کر مسئلہ پوچھ لوں، تو وہ فرماتے ہیں ان کے پاس مسئلہ نہ پوچھنا، اس لیے
مریض کو خون دینے کا ذکر حدیث میں موجود نہیں۔ جب ان سے پوچھے گا تو وہ بھی قیاس ہی کریں گے، حدیث میں تو ہے نہیں، وہ قیاس کریں گے، یہ شیطان کا کام ہے، تو ان کی تقلید کرے گا، یہ شرک ہے، تو تیرا ایمان ختم ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے یا باپ کو مرنے دے اور اپنے ایمان کو بچا لے۔ اب وہ پریشان ہو جاتا ہے، چونکہ اب باپ کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، میں کیا کروں؟ تو وہ جاتا ہے اپنے حنفی مفتی کے پاس، حضرت آپ فرمائیں، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے والد کو بوتل کی 2 خون دے دو، اپنی اولاد جو تمہیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اس کو 2 بوتل خون دے دو۔ وہ پوچھتا ہے دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دلیل تو حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ لگوا کے آپ اپنا خون نکلوایا کرتے تھے۔ اس نے کہا جی حدیث میں تو خون نکالنے کا ذکر ہے، میں نے باپ کا خون نکالنا نہیں، باپ کا خون دینا، باپ کو دینا ہے۔ تو حنفی مفتی فرماتے ہیں کہ ایک خون کا قطرہ بھی آدمی کی جسم سے نکالنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح خودکشی کرنا حرام ہے، اپنے جسم کا ایک عضو کاٹنا بھی حرام ہے، اور اپنے جسم کا خون نکالنا بھی حرام ہے۔ ماتم کرنا ہماری شریعت میں جائز نہیں، حرام ہے، اور ماتم کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس جسم کا مالک اللہ ہے، بندہ نہیں ہے، تو اللہ کے جو ملک ہے جسم، اس میں اپنی طرف سے تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے اپنے جسم کو ختم کرنا بھی جائز نہیں اور جسم کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسی چیز کا کھانا جس سے آدمی کی صحت خراب ہو، علامہ شامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خوراک حلال کا ایک لقمہ کھانا جس سے پتہ ہو کہ میرے جسم کو نقصان دیتی ہے، اس کا کھانا جائز نہیں بلکہ ناجائز ہے۔ خوراک کھانی بھی ناجائز ہے، یہ پتہ ہو کہ مجھے نقصان دیتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، مٹی کھانا حرام ہے، تو اس کے حرام ہونے کی وجہ مٹی کا ناپاک ہونا تو نہیں ہے نا؟ یہ تو آپ نے پڑھا ہے کتب فقہ میں کہ کسی چیز کے حرام ہونے کی 3 وجہوں میں سے ایک وجہ ہوتی ہے، یا وہ چیز حرام ہوگی کیوں کہ نجس ہے، جیسے پخانہ ہے، پیشاب ہے، یا وہ چیز حرام ہوگی کیوں اس کی عزت اور عظمت اور اکرام کی وجہ سے، جیسے انسان ہے، یا وہ چیز حرام ہوگی کیوں وہ مضر سے تو نقصان دیتی ہے، جیسے مٹی ہے۔ تو حرام ہونے کی 3 وجہوں میں سے کوئی وجہ ہوتی ہے نا۔ اب وہ کہتے ہیں بھی خون نکالنا تو جائز نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجامے کے ذریعے خون کیوں نکالتے تھے؟ اس لیے کہ خون نکالنے سے بیماری ختم ہوتی اور صحت پیدا ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ خون نکالنے کی اصل وجہ مرض کا ختم کرنا ہے، تو خون نکالنا جائز نہیں ہے، خون دینا بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر مرض بڑھنے کا خطرہ ہو تو خون نکال سکتے ہیں، تو مرض بڑھنے کا خطرہ ہو تو پھر خون دے بھی سکتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا اللہ کے نبی خون کیوں نکلواتے ہیں، تو ہم نے اس کی وجہ دیکھی ہے، تو جو وجہ خون نکالنے کے اندر ہے وہی وجہ خون دینے کے اندر ہے، اور قیاس یہی ہوتا ہے ایک حکم کی جو علت ہو وہ کسی اور جگہ نظر آئے، اس حکم کو وہاں بھی منتقل کر دیں، اسی کا نام قیاس ہے، تو اس لیے یہ دینا جائز ہے، آپ دے سکتے ہو۔ اب بتاؤ، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا نا، اب اگر تقلید نہیں کرتا تو پھر ابا جان گے، بیٹا جان گے، اور اگر تقلید کرتا ہے تو پھر ایمان گیا۔ ان کے مسئلے کے اب کیا کرے گا، یا ایمان چھوڑے گا یا جان چھوڑے گا۔ لیکن اگر ہماری بات مان لے گا اور تقلید کو ایمان کہہ لے گا اور ترک تقلید کا رویہ چھوڑ دے گا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کے پاس ایمان بھی محفوظ رہے گا اور ابا جان کی جان بھی محفوظ رہے گی۔ تو تقلید چھوڑنے کا نقصان تو ہے، لیکن تقلید کرنے کا کوئی بھی نقصان نہیں۔ دوسری مثال میں نے ماں باپ کے علاوہ اور اولاد کے علاوہ جو دی ہے وہ یہ کہ آدمی جب جوان ہو جائے تو اس کے اندر پھر انگڑائیاں آتی ہیں، پھر اس کے اندر ہلچل مچتی ہے، پھر وہ اپنی مخالف جنس کو تلاش کرتا ہے، مرد ہے تو عورت تلاش کرتا ہے، عورت ہوتی ہے تو مرد تلاش کرتا ہے، اور یہ انسانی ضرورت ہے جس سے آدمی دوڑ نہیں سکتا۔ جس طرح آدمی کی کھانا اور پینا ضرورت ہے، نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے نکاح بھی انسان کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العزت کا نظام دیکھیں، نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ نے ثواب تو رکھا ہی ہے لیکن ساتھ سواد بھی رکھا ہے۔ دیکھیں نا کتنی عجیب عبادت ہے، آدمی اس عبادت سے اکتاتا نہیں ہے، ہاں عبادت کرنے کا سلیقہ آتا ہو، سلیقہ نہ آئے تو پھر بندہ کبھی اکتا جاتا ہے، بندے کی بس ہو جاتی ہے۔ میں بھی ہانگ کانگ کے سفر پر تھا
تو مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ اتنی بیویاں کیسے سنبھالتے ہیں؟ میں نے کہا یہ میڈیا پر کہنے کی بات نہیں ہے، آپ بیعت ہو جاؤ، مرید بن جاؤ، اور بند کمرے میں آپ پوچھو کہ کیسے سنبھالتے ہیں، میں آپ کو سمجھا دوں گا کیسے سنبھالتے ہیں۔ بعض مسائل وہ ہیں، فقہ میں ایک باب ہے یورف ولا یعرف، وہ مسئلے سیکھے جاتے ہیں، سکھائے نہیں جاتے، پڑھے جاتے ہیں، بتائے نہیں جاتے، سمجھے جاتے ہیں، سٹیج پر سنائے نہیں جاتے۔ تو میں نے کہا یہ بھی اس قبیل میں سے ہے جو یعرف تو ہے اور لا یعرف نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کا اتنا مجھ پہ کرم ہے، اتنا مجھ پہ کرم ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بغیر پڑھے اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، بغیر سیکھے اللہ نے مجھے سکھائی ہیں۔ اب آپ تھوڑے دن کے لیے آئیں تو یہ بات تو شاید آپ کو زیادہ سمجھ نہ آئے، ایک وقت میرے ساتھ گزاریں تو آپ کو احساس ہوگا، آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ پاک نے نعمتیں مجھے کتنی وافر عطا فرمائی۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں چونکہ بات چل پڑی ہے تو بہت سارے حضرات کا خیال یہ ہے کہ تعدد نکاح کا تعلق آدمی کی قوت با کے ساتھ ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ تعدد نکاح کا تعلق آدمی قوت عقلیہ اور دماغ کے ساتھ ہے۔ یہ بات سے نہیں کنٹرول ہونے والی چیز، دماغ سے کنٹرول ہونے والی چیز ہے۔ آپ دماغ استعمال کریں تو پھر آپ کو سمجھ آئے نا اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ کیونکہ عورت کو اللہ نے بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے، اور ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کے لیے صرف طاقت نہیں چاہیے، طاقت سے ٹوٹ جاتی ہے عقل چاہیے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بڑی بلڈنگ ہوتی ہے، آپ اس کو سیدھا کرنا چاہیں تو اپنے ہاتھوں سے طاقت سے نہیں کر سکتے، اور انجین اپنا دماغ لڑاتا ہے اور ٹیڑھی عمارت کو سیدھا کر لیتا ہے۔ تو یہاں دماغ چاہیے، اللہ ہم یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، میں یہ بات کیسے آپ کو سمجھاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا کلھا متاع، اللہ نے دنیا کی تمام چیزیں تمہارے استعمال کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ وخیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، اور سب سے بہترین استعمال کی چیز اللہ نے جو تمہیں دی ہے وہ نیک عورت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایمان اور تقوی کے بعد سب سے بہترین نعمت مومن کے لیے وہ نیک عورت ہے۔ اس سے انسان کے ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور انسان کے جسم کی بھی حفاظت ہوتی ہے، دونوں چیزیں اس سے محفوظ رہتی ہیں۔ میں اکثر اپنے ہاں طلبہ کو یہ بات سمجھاتا رہتا ہوں، ایک شادی کے بعد دوسری شادی یہ عجیب اس لیے لگتی ہے کہ ہمارے ہاں معاشرہ ہندو معاشرے سے نکل کر آیا ہے، ہمارے ہاں کفر یا معاشرے کا غلبہ بہت زیادہ ہے، اس لیے تعجب ہوتا ہے۔ اگر اسلامی معاشرہ تو پھر تعجب نہ ہوتا۔ میں سمجھانے کے لیے بات کہا کرتا ہوں، نکاح اہل کفر کے ہاں عیاشی ہے اور نکاح اہل ایمان کے ہاں عبادت ہے۔ تو چونکہ ان کے ہاں نکاح کا معنی کیا ہے عیاشی، اور ہمارے ہاں نکاح کا معنی کیا ہے عبادت۔ اب بتاؤ زیادہ عیاش ہونا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن زیادہ سنتوں پہ عمل کرنا یہ بھی ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو جب آپ نکاح کو عبادت سمجھیں گے، ایک آدمی ایک کے بعد دوسری تیسری چوتھی شادی کرے گا، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ کو اس پر تعجب نہیں ہوگا، بلکہ آپ یہ کہیں گے بہت بڑا عبادت گزار ہے کہ اس کے گھر میں 4 بیویاں ہیں، اس کے گھر میں 3 بیویاں ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا ہمارے تعجبات ہیں، اس کو لکھتے جائیں۔ میرے تعجبات میں سے ایک تعجب یہ بھی ہے کہ کثرت نکاح یہ کثرت عبادت ہے، تو زیادہ نکاح کرنے والے کو اپنے سے افضل سمجھنا چاہیے نا، لیکن ہم افضل نہیں سمجھتے، ہم اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں اور معاشرے کا گندا بندہ شمار کرتے ہیں۔ عمرہ کرنا عبادت ہے، ایک بندہ زندگی میں ایک عمرہ کرتا ہے، ایک 2 کرتا ہے، تو آپ 2 کرنے والوں کیا کہتے ہیں بہت فضول خرچ ہے، بلا وجہ حرم جاتا ہے، جہازوں کے چسکے لیتا ہے، یہ حرم میں جاتا ہے اور عیاشی کرتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں عمرہ عبادت ہے، آپ کے ذہن میں اس کا تصور بالکل ٹھیک ہے، اور چونکہ نکاح کو آپ عیاشی سمجھ رہے ہیں، عبادت سمجھ نہیں رہے، اس لیے آپ کو تعجب ہوتا ہے بہت بڑا عیاش ہے، اس نے 2 نکاح کر لیے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد موجود ہے، آپ فرماتے ہیں تزوجوا، دیکھو شادی کیا کرو۔ آگے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اب حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ہمارے لیے صحابی کا قول پھر حجت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان خیر هذه الامت اکثرها نساء، اس امت کا افضل ترین آدمی وہ ہے کہ جس کی بیویاں زیادہ ہیں۔ یہ عبداللہ بن عباس صحابی فرما رہے ہیں، کیوں؟ جب آپ نکاح کو عبادت سمجھو گے تو پھر آپ دوسرے اور تیسرے نکاح کرنے والے کو افضل بھی سمجھو گے۔ عجیب بات، جب پہلا نکاح ہو تو کہتے ہیں نکاح مسنون،
اور جب دوسرا نکاح ہو کہتے ہیں عیاشی۔ تعجب ہے کہ نہیں بھئی؟ جب نکاح سنت ہے، پہلا سنت ہے، تو دوسرا عیاشی کیسے بن گیا؟ دوسرا بھی تو پھر سنت ہی ہے۔ تو بہت تعجب ہوتا ہے ہمیں ان باتوں پر، لیکن میری عادت ہے کہ میں بات بڑی کھلی کہتا ہوں، میں سے جھجکتا نہیں ہوں کہ میرے بارے میں آپ رائے کیا فرمائیں گے، اور دنیا میں مجھے سننے والے میرے بارے میں رائے کیا قائم فرمائیں گے۔ ہمارا حق ہے کہ جو شریعت ہے اس کو کھل کر بیان کریں۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسری تیسری چوتھی شادی کریں، یہ ضرور کہتا ہوں کہ دوسری تیسری چوتھی کرنے والے کو کبھی بھی برا نہ سمجھنا، اس سے سلب ایمان کا خطرہ ہے۔ دوسری شادی کو معیوب سمجھنا ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ آدمی ایمان سے نکل کر کفر کے اندر چلا جائے۔ بھئی ہر آدمی کے گھر کے اپنے حالات ہیں، آپ ہر کسی آدمی گھر کے حالات میں دخل کیوں دیتے ہو؟ آپ کو کیا حق حاصل ہے کسی کے گھر کے معاملات میں دخل دو؟ ہر آدمی کا اپنے نجی معاملات ہیں۔ اور اتنا میں نے کہا نا ہمارے تعجبات میں سے ایک تعجب اور ہے، آپ اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ مجھے تعجب کیا ہے کہ جب پہلا نکاح ہو کبھی بھی کوئی بندہ نہیں کہتا کہ دیکھو تم پہلی شادی کر رہے ہو، حقوق ادا کر لو گے، بیوی کے حق ادا کر لو گے، بیوی کے ساتھ انصاف کرو گے، کبھی نہیں کہتا۔ اور جو ہی دوسری شادی کرے تو فوراً کہتے ہیں انصاف دو کے درمیان کر لو گے، عدل کر لو گے، دو کے حقوق ادا کر لو گے۔ مجھے آپ بتاؤ، اگر دو بیویاں ہوں حقوق ادا کرنا ضروری ہے، اگر ایک ہو تو پھر حق ادا کرنا ضروری نہیں ہے؟ بتاؤ، ضروری ہے نا؟ تو پھر کیوں نہیں پوچھتے؟ پہلے نکاح پر نہیں پوچھتے، دوسرے پر پوچھ رہے ہیں۔ اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ قرآن کریم تے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خطرہ ہو کہ عدل نہیں کر سکتا تو پھر ایک کرو۔ اس سے ثابت ہے عدل بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا قرآن ادھورا ہو تو مسئلہ ادھورا ہے، قرآن پورا ہو تو مسئلہ۔ دوسری آیت آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم عدل کرنا چاہو تب بھی نہیں کر سکتے، تمہارے بس میں ہی نہیں ہے۔ یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے۔ فَلَا تَمِيلُوهَا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، یہ نہ کرنا کہ ایک کے ساتھ ہر وقت چمٹے رہو اور دوسری بیچاری کی طرف دیکھو بھی نہ، یہ نہ کرنا، یہ جرم نہ کرنا۔ تو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ اس کو زیر باز کیوں لاتے ہیں؟ جتنا حق بنتا ہے بس وہ حق ادا کریں۔ اور شریعت نے کتنی رعایت فرمائی ہے، اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے ساتھ رات گزارنے میں باری ضروری ہے، ہم بستری کرنے میں باری ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم بستری کا تعلق انسان کے قلبی میلان کے ساتھ ہے، ایک کے ساتھ میلان ہوتا ہے ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، تو میلان اس کے بس میں ہی نہیں ہے، تو جو چیز اختیار میں نہیں اللہ اس کو پابند کیسے کریں گے؟ اسی طرح اگر آپ اپنے مقام اور گھر پر ہیں، ایک سے زائد بیویاں ہیں تو رات کی باری شرط ہے، لیکن سفر میں جس کو چاہیں ساتھ لے جائیں، سفر میں کا باری کوئی شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ سفر میں مشقت ہے، اب جس کے ساتھ قلبی میلان اس کو ساتھ رکھے گا تو مشقت اور بڑھ جائے گی نا، اس لیے سفر کے اندر اللہ نے باری کو شرط قرار نہیں دیا۔ تو جتنا حق ہے اتنا دو، جتنا نہیں بنتا اس پر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں شرعی معاملات کو ذہن میں رکھ لو تو الجھن نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں اور بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ سے کیا عرض کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک، اے اللہ میں نے ظاہری مساوات اپنی بیویوں کے درمیان کر دی ہے، یہ میرے اختیار میں ہے، باقی میرا دل کس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اے اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں، اس لیے اس پر مجھے مؤاخذہ نہ فرمانا۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، تو آپ کے بس میں کیسے کہ آپ کے دل سب کی طرف برابر مائل ہو؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کلاس میں پڑھنے والے، درسگاہ میں آپ کے شاگرد ہیں، یہ سارے آپ کی اولاد کی طرح ہیں اور سب کا حق آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ سبق سب کو پڑھائیں، سوال کا جواب سب کو دیں، امتحان سب سے لیں، نتیجہ ترتیب کے مطابق لگائیں، یہ سب سے ہے۔ لیکن ان طلباء میں سے ایک طالب علم باصلاحیت اور متقی زیادہ ہو، اس کی طرف استاذ کا جو قلبی میلان ہے وہ تو استاذ کے اختیار میں نہیں ہے نا، اس پر تو مؤاخذہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک سے زیادہ تعلق تھا ایک سے کم کیوں تھا، اس کا تو مؤاخذہ ہو ہی نہیں سکتا، انسان کے بس میں بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے درمیان میں بات عرض کر دی ہے، اور اچھا میں پھر کہتا ہوں
میرے تعجبات ہے، ایک تعجب اور نوٹ کر لیں۔ ہمارے تعجبات میں ایک تعجب کیا ہے؟ ایک آدمی، آپ 12 دن ہمارے پاس سبق پڑھیں، 12 دن میں روزانہ 2 گھنٹے پڑھاتا رہوں گا تو 24 گھنٹے پڑھیں گے، اور اگر میں ان 12 دنوں میں ایک منٹ بھی نکاح پر بات کرتا رہوں نا تو 12 منٹ بنتے ہیں، ادھر 24 گھنٹے ہے۔ لوگ ساری بات کو بول جائیں گے اور یہ کیا کہیں گے، مولانا صاحب ہمیشہ شادی کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیشہ شادی کی تو نہیں ہو رہی نا، ہمیشہ اسباق تو دوسرے ہو رہے ہیں، درمیان میں چھوٹی سی بات آتی ہے ہمیشہ اس کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ کتنا تعجب ہے بندے کو، اتنا انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں، یار آپ لوگوں کا مائنڈ چینج کیوں نہیں ہوتا، ذہن بدلتا کیوں ہے؟ اب آپ 12 دن ہمارے پاس پڑھیں گے، آپ نے پورے 12 دن میں دیکھنا ہے کہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن چلتا ہے اور کتنے استاد چلاتے ہیں، آپ نے دیکھنا۔ لیکن پروپیگنڈا کیا ہے؟ حیات و مات کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں کرتے۔ آپ میری کتابیں دیکھو تو آپ دیکھو حیات پر کتابیں کتنی، بیانات دیکھو تو پھر دیکھنا حیات پر بیان کتنے ہیں، اور جب بھی کسی سے بات کرو گے نا تو چھوڑو جی، ان کو تو حیات و مات کے علاوہ کوئی بات آتی ہی نہیں ہے، جب دیکھو حیات و مات، جب دیکھو حیات و مات۔ یہ مماتیوں نے پریشان ہو کتنا پروپیگنڈا کیا بیچاروں نے کہ ہر وقت وہ روتے رہتے ہیں، لوگ ان کا رونا سن کے ہمارے بارے میں ذہن بنا لیتے ہیں کہ تم ہر وقت ان کے خلاف کام کرتے ہو۔ اصل میں ہر وقت ہم ان کے خلاف کام نہیں کرتے، وہ بیچارے ہر وقت ہماری خوشیوں پہ ماتم کرتے ہیں۔ جب آدمی چیختا ہے تو لوگ اس کی آواز تو سنتے ہیں نا۔ اب آپ یہاں کتنی بڑی تعداد میں سبق پڑھ رہے ہیں، لیکن 2 طالب علم یہاں رونا شروع کر دیں تو سارے نمازی کہیں گے مولانا صاحب طلبہ کا خیال کرو، یہ ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں۔ حالانکہ ہر وقت نہیں روتے رہتے، صرف 2 رو رہے ہیں، ان کے رونے کی وجہ سے سب بدنام ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ان کے خلاف ہر وقت کام نہیں کرتے، وہ بیچارے ہمارے خلاف ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ ان کے ہر وقت کا رونا سمجھ کر ہمارے حضرات سمجھتے ہیں شاید ہم ہر وقت انہی کا خیال کرتے ہیں۔ یہ مریض ہے، لیکن ایسے نہیں کہ ہم سارے مریض چھوڑ کر انہی کے پیچھے لگے رہیں۔ ہمارا وہ ہسپتال ہے جس میں ہر قسم کے مریض آتے ہیں۔ میری گزارش سمجھ رہے ہو؟ میں دیکھو بڑی فراخ دلی سے کہتا ہوں، چناب نگر ہمارا مرکز ہے، رائے ونڈ ہمارا مرکز ہے، جامعہ حیدریہ ہمارا مرکز ہے، یہ سب ہمارے مراکز ہیں۔ لیکن ان تمام مراکز میں ایک قسم کا مریض آئے گا۔ حیدریہ میں ایک مریض کا علاج ہے، چناب نگر میں ایک مریض کا علاج ہے، رائے ونڈ میں مخصوص طرز کا علاج ہے۔ یہ ہسپتال ایسا ہے کہ جس میں ہر قسم کا مریض آتا ہے، ہر قسم کا مریض آتا ہے، ہر قسم کا۔ ہم نے چونکہ پورے دین کی بات کرنی ہے، پورے دین پر جو اعتراض اس کی بات کرنی ہے، اللہ ہم سب کو پورے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خیر عرض کر رہا تھا کہ باپ اور ماں بھی ٹھیک ہیں، بیٹی اور بیٹا بھی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ بیوی بھی ٹھیک ہے نا، اس کی مثال بھی دینی چاہیے نا، تاکہ ان کا مسئلہ بھی حل۔ اب ایک لڑکا ایسا ہے جو کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے خود، یا اس کے والدین کرنا چاہتے ہیں، اور رشتہ دار خاتون ہے، رشتہ دار بچی ہے۔ اب لڑکا رہتا ہے سرگودا، ہم اپنے شہر کی مثال دیں، کسی شہر کی مثال تو دینی ہے تو اپنے شہر کی دے لیں، اور لڑکی رہتی ہے انگلینڈ۔ اب ان کا نکاح کیسے ہو؟ یہ وہاں جا نہیں سکتا کہ اس کے پاس کاغذ نہیں ہے، پیپر بنے ہوئے نہیں ہیں، اور وہ یہاں پہ آ نہیں سکتی، انگلینڈ چھوڑ کے سرگودا کون آئے؟ اب بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکی سسرال نہیں آتی، لڑکا سسرال جاتا ہے۔ اب بہت سارے نکاح ایسے ہو رہے ہیں بھی شادی کرتے انگلینڈ آ جا۔ اب یہ شادی کرنی ہے، پیپر بننے ہیں، وہ آنے کے لیے تیار نہیں، یہ بیچارہ جانے کے لیے تیار ہے، اس کو لے کر کوئی نہیں جاتا، پیپر نہیں بن رہے، کاغذات نہیں تیار ہو رہے۔ اب بالآخر مسئلہ کیا طے کیا؟ ٹیلی فونک نکاح کر لو، اس کے بعد کاغذات بنا لو، پیپر بن جائیں گے تو انگلینڈ چلا جائے گا۔ اب بدقسمتی اس کی کہ یہ بیچارہ وہ ہے جو تقلید کا انکار کرتا ہے۔ اب یہ اپنے مولانا صاحب سے کہتا ہے حضرت میں نے جس لڑکی سے شادی کرنی ہے وہ انگلینڈ رہتی ہے، تو اس کا کوئی حل نکالیں۔ فرماتے ہیں حل کیا نکالیں؟ یہ تو اس کو بلاؤ، وہ جو تو نہیں آتی، تم چلے جاؤ، وہ جی جانا تبھی تو نکاح کر رہا ہوں ورنہ تو میں جا نہیں سکتا، تو پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا بیٹا اب نکاح کیسے ہوگا؟ کہتے ٹیلی فونک ایجاب و قبول کر لیتے ہیں۔ کہا جب اللہ کے نبی دنیا میں تھے تو ٹیلی فون نہیں تھا، جب ٹیلی فون آیا تو اللہ کے نبی نہیں ہے، اور حدیث میں مسئلہ ہے نہیں، اب حدیث ہو نہیں سکتی، بیٹا یہ تو نکاح بڑا مشکل ہے۔ وہ کہتا ہے پھر میں کسی حنفی مفتی صاحب سے پوچھ لوں؟ کہتا ہے نہیں، ان سے نہیں پوچھنا، حدیث میں ٹیلی فون کا ذکر نہیں، وہ کسی مسئلے پر قیاس ہی کریں گے، قیاس کرنا شیطان کا کام ہے، اور ان کے قیاس کو قبول کرنا شرک ہے، جو تیرا ایمان ختم ہو جائے گا اور مشرک بن جائے گا۔ اب وہ کہتا ہے پھر حضرت میں کیا کروں؟ ان کی بات مانوں تو ایمان جاتا ہے، اور آپ کی بات مانوں تو
جان جاتی ہے، بیوی نہیں جان، بزرگ آدمی کہتا ہے بیوی جاتی ہے۔ بیوی کو تو خوش نہیں ہوتی، بیوی کو جان کو تو پھر خوش ہوتی ہے۔ ان کو خوش کرنا بھی سیکھو کہ ان کو کیسے سنبھالنا۔ بیوی کو تو نہیں خوش ہوتی، اور بیوی کو جان کو ہو تو پھر جان کی طرح مچلتی ہے۔ اب وہ میں آپ کی بات مانوں تو بتاؤ جان جاتی ہے، ان کی بات مانوں ایمان جاتا ہے، اب میں کیا کروں؟ پھنس گیا۔ جب پھنس جائیں تو پھر کہیں نہ کہیں جاتے ہی ہیں۔ میں بیچارہ اپنی جان کے ہاتھ، ایمان نہیں جان کے ہاتھوں مجبور ہو کے مفتی حنفی کے پاس آ گیا۔ آپ فرمائیں، محسن فرما نے نکاح تو ہو جائے گا؟ کیسے نکاح ہوگا؟ فرمایا اگر وہ انگلینڈ سے پاکستان آ بھی جائے، تیرا نکاح مسجد کے اندر ہوگا تو لڑکی نے مسجد میں آنا ہے؟ تو جی نہیں۔ تو مسجد میں کون آئے گا؟ کہا جی ہمارے ماموں جس کی بیٹی ہے۔ تو کہا ماموں نہیں آنا، بیٹی نے تو نہیں آنا، وہ گھر بیٹھی رہی یا انگلینڈ بیٹھی رہی، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ لڑکی نے تو وکیل بنانا ہے، ایجاب و قبول تو لڑکی کا وکیل کرے گا۔ اب مسئلہ ہے کہ وکیل کیسے بنانا ہے، بس مسئلہ اتنا ہے۔ وہ جی کیسے بنائے؟ ہمارے مفتی فرماتے ہیں پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خط تو تھے، خود اللہ کے نبی نے ملوک فارس کے نام خط لکھے ہیں، خود اللہ کے نبی نے روم کے بادشاہ کے نام خط لکھے ہیں، سلمان علیہ السلام کا خط ملکہ بلقیس کے نام قرآن کریم کے اندر ہے۔ تو خط تو لکھنا ثابت ہے۔ آج انہیں کہ آج ای میل کرو یہ خط ہے، یہ کیا ہے؟ آج میسج کرو تو یہ انگلش میں میسج کہتے ہیں، اگر آپ کے موبائل میں عربی زبان ہو تو اس میں الرسالہ لکھا ہوتا ہے، اور الرسالہ کا نام خط ہی ہوتا ہے۔ آپ میسج کر لو، ای میل کر لو، آپ اس کے بعد فیکس کر لو، یہ سب اس کی صورتیں ہیں۔ اور جی ٹیلی فون، فرمایا ٹیلی فون بھی پیغام ہی ہے، اور ٹیلی فون میں کیا ہوتا ہے؟ بس پیغام دو قسم کے ہیں، ایک پیغام وہ ہے کہ جو تحریری ہے، اور ایک پیغام وہ جو صوتی ہے، اور یہ صوتی پیغامات بھی تو حدیث سے ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پیغام یا ساری علی الجبل، یہ پیغام نہیں تھا؟ تو اللہ رب العزت اس پیغام کو چاہے تو بغیر موبائل کے پہنچا دے، اور چاہے تو موبائل کے ساتھ پہنچا دے۔ جو آدمی لفظ بولتا ہے یہ لفظ ختم تو نہیں ہوتا، یہ تو فضا میں چل رہا ہوتا ہے، بس سیاروں کے ذریعے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ بولے بیٹا یہ پیغام اس دور میں تھا، آج بھی دور تھا، ہاں پیغام کو آگے منتقل کرنے کی شکلیں بدل گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سواری تھی، گھوڑا بھی تھا، خچر بھی تھا، گدھا بھی تھا، اونٹ بھی تھا، اور آج کے دور میں سواری کار ہے، ریل کار ہے، بس ہے، جہاز ہے۔ سواریاں اس دور میں تھی، سواریاں آج بھی ہیں، بس سواری کا طرز بدل گیا ہے۔ پیغام اس کے دور میں بھی تھا، آج بھی تھا، پیغام پہنچانے کا طرز بدل گیا ہے۔ اب اس لڑکے کو بات سمجھ آ گئی، لڑکی نے ماموں کو وکیل بنایا، ماموں جی مجلس کے اندر آئے، ایجاب و قبول ہوا تو نکاح ہو گیا۔ میں نے کہا اب دیکھو اگر یہ تقلید نہ مانتا تو پھر کیا ہوتا؟ یا ایمان اور یا جان، اور جب تقلید کی ہے تو ایمان سینے کے اندر ہے اور جان سینے پر ہے، دونوں پاس، ایمان بھی بچ گیا اور جان بھی بچ گئی، دونوں دل کے ساتھ ہے نا۔ جب بھی کسی کو پیار لکھے تو دل کی شکل بنا کے بھجواتے ہیں، ہمارے موبائل پر بھی میسج آتے رہتے، ایسے میسج ہوتے ہیں، ایسے میسج ہوتے ہیں کہ آدمی بتائے تو بتا کر بھی آدمی کو شرم آتی۔ ہمیں تو پیار کے میسج کم آتے ہیں، اور ویسے دوستوں کے دوسرے میسج بہت آتے ہیں، ٹھکائی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ پاک نے ہماری اصلاح کے لیے ایک بہت بڑی مخلوق پیدا فرمائی ہے، ہم سوتے ہیں اور وہ جاگتے ہیں، ہم سکون کرتے ہیں وہ بے آرام رہتے ہیں، ہم عیاشیاں کرتے ہیں وہ پریشانی کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ بتاؤ کتنا اللہ کا کرم ہے۔ میں ساتھی سے کہتا ہوں بھی ہم نیک لوگ نہیں ہیں، بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، تو ہمارے درجات کی بلندی کے لیے اللہ پاک نے ایک مخلوق تیار کی ہے، وہ غیبت کرتی رہتی ہے، ان کے نیک اعمال ہمارے نامہ اعمال میں آتے ہیں، ہمارے گناہ وہاں جاتے رہتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ لیکن غیبت تو تب ہوگی جو گناہ وہ بیان کرتے ہیں وہ گناہ ہم نے کیا ہے، اور اگر وہ گناہ بھی نہیں کیا تو پھر بہتان لگاتے رہیں گے، ہم اجر کماتے رہیں گے، تو بتاؤ ہمارا نقصان ہے یا نفع ہے؟ میں اس لیے اپنے اوپر الزامات لگانے کے خلاف بولتا نہیں ہوں۔ مجھے بہت سارے حضرات کہتے ہیں، میں کہتا ہوں میں نہیں بولتا۔ نہ بولنے کی آپ یہ ایک وجہ اچھی طرح سن لیں، آپ نے فضائل مال میں واقعہ پڑھا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں موجود ہیں۔ اب وہ صحابی کچھ بات کہہ رہے ہیں، صدیق اکبر خاموش تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بولنا شروع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر کچھ ناراضگی کے آثار آ گئے۔
حضرت صدیق بہت پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا؟ ابھی آپ مسکرا رہے تھے اور میرے بولنے پر آپ کے چہرے پر ناراضگی کے اثار آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے ابو بکر جب تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے فرشتہ متعین تھا جو دفاع کر رہا تھا، اور جب تم بولنا شروع ہو گئے وہ فرشتہ اٹھ گیا، تو میں اس پہ ناراضگی کا میں نے اظہار کیا، تو میں نے کہا جب تک میں خاموش رہوں گا فرشتے دفاع کرتے رہیں گے، اور جب ہم بولنا شروع ہو گئے تو فرشتے اٹھ جائیں گے اور ہم دفاع کریں گے، ہمارا دفاع کمزور ہے، فرشتوں کا دفاع مضبوط ہے۔ تو اب بتاؤ ان الزامات پر بولنے رہنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ بس جو خاموشی کے اندر مزہ ہے نا وہ بولنے کے اندر مزہ نہیں، یاد رکھنا۔ جب آپ نے بول لیا، بڑاس نکال لی، اب آپ کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ اور جب خاموش رہے اللہ کی مدد آسمانوں سے اترتی رہے گی۔ اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کی قبول فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ترک تقلید کے دو نقصان سمجھ آ گئے نا، ہم نے دونوں مثالیں دی ہیں، بات آپ کے ذہن میں آ جائے۔ دوسرا، موت کے بعد جہان ہے برزخ کا، میں انشاءاللہ اس کے بعد ابھی ہم بات کریں گے، تو میں برزخ پر تفصیل سے بات کروں گا تاکہ مسئلہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں العبد اذا وضع فی قبرہ، کہ جب بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، لوگ دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، حتی انہ لیسمع قرع نعالہم، وہ واپس آتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز یہ میت سنتی ہے، آواز سن رہی ہوتی ہے۔ فوراً دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھا دیتے ہیں اور پھر اسے سوال کرتے ہیں ما تقول۔ اب پہلا سوال کیا کریں گے؟ اب اس سے پہلا سوال ہونے لگا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی حضرت محمد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا جی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اب فرشتے پہلے جہنم کا ٹھکانہ دیتے ہیں، پھر جنت دکھاتے ہیں، اگر تیرا ایمان نہ ہوتا تو انہیں اس جہنم میں جانا تھا، اب چونکہ تیرا ایمان ٹھیک ہے لہذا جہنم کی بجائے تجھے جنت میں بھیج رہے ہیں۔ اور اگر وہ سوال کریں اور وہ جواب نہ دے بلکہ وہ یہ بات کہہ دے کنت اقول ما یقول الناس لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، لوگ بھی باتیں کرتے تھے میں بھی باتیں کرتا تھا، باقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے مجھے کچھ بھی ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ فرشتے ایک لفظ اپنی زبان سے کہتے ہیں اور ایک عام اپنے ہاتھ سے ٹھکائی کے شروع کرتے ہیں۔ پہلے اپنی زبان سے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، لا دریتا ولا تلیتا، لا دریتا ولا تلیتا، یہ لفظ کہتے ہیں، اور پھر ثم یضرب، مارنا شروع کرتے ہیں بمطرقۃ من حدید ضربۃ بین اذنی، یہ جو کن پٹی ہے یہاں پہ اس کو لوہے کے گرز مارتے ہیں، فیصیح صیحۃ، وہ چیختا ہے، اتنا چیختا ہے کہ جن و انس کے علاوہ قریب والی ہر مخلوق اسے سن لیتی ہے۔ تو فرشتے مارتے بھی ہیں اور ساتھ کیا کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا۔ اب لا دریتا اور ولا تلیتا کا معنی کیا ہے؟ آپ پاس صحیح بخاری ہوگی، آپ دیکھنا، اسی صحیح بخاری کی حاشی پر موجود ہے، علامہ کرمانی فرماتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، لا دریتا کا معنی ہے لا علمتا بنفسک بالاستدلال، ولا تلیتا ولا اتبعت العلماء بالتقلید فیما یقولون، لا دریتا ولا تریتا، لا دریتا ای لا علمت بنفسک بالاستدلال، تو دلیل کے ساتھ بات کو جانتا بھی نہیں تھا، مجتہد نہیں تھا، ولا اتبعت العلماء بالتقلید فیما یقولون، اور تقلید کر کے علماء کی بات مانتا بھی نہیں تھا، مارو اس کو اور مارو اس کو اور مارو اس کو، نہ دلیل سے بات جانتا تھا نہ تقلید کر کے علماء کی بات مانتا تھا۔ تو قبر کا نقصان ہی ہوگا، اس ترک تقلید کے نتیجے میں لوہے کے گرز اس کو پڑیں گے۔ اور یہ دیکھو صحیح بخاری میں موجود ہے، اسے کہتے ہیں منہ مانگی موت، جی لاؤ حدیث بخاری کی، اب تو بخاری شریف کی آ گئی نا، تو منہ مانگی موت لے لو۔ یہاں دو لفظیں بطور لطیفہ یاد رکھ لیں، غیر مقلد ایک پروفیسر ہیں طالب الرحمان، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے آئیے عقیدہ سیکھیے، اور اس میں طرز اختیار کیا ہے مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب تعلیم الاسلام والا، سوال جواب سوال جواب سوال جواب۔ اب اس میں ایک عنوان قائم کیا ہے باب سماع موتا، اس میں سوال کیا ہے، سوال یہ ہے کیا مردے سنتے ہیں؟ سوال کیا مردے سنتے ہیں؟ جواب وہ مردہ ہی کیا جو سنے، مردے نہیں سنتے۔ پھر سوال کیا کچھ سنتے بھی ہیں؟ پھر جواب ہاں
جب اس کو دفن کر کے لوگ جائیں تو جوتوں کی آواز سنتے ہیں۔ آپ بے شک دیکھ لیں۔ پھر سوال، کیا مردے بولتے ہیں؟ جواب، وہ مردہ ہی کیا جو بولے، مردہ نہیں بول سکتا۔ پھر سوال، کیا مردہ کچھ بولتا بھی ہے؟ کہا ہاں، جب مار پڑتی ہے تو چیختا ہے۔ میں اس لیے کیا کرتا ہوں کہ جو کھانے ہیں وہ سن لیتا ہے اور جو بولنا ہے وہ بول بھی لیتا ہے۔ جوتے پڑھنے ہیں اس کی آواز سن لیتا ہے، اور ہائے ہائے کرنی ہے تو چیخ لیتا ہے۔ جوتوں کی آواز سن لیتا ہے، چیخ لیتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ اب میں کہتا ہوں دیکھیں، میں کہتا ہوں میرے بہت سارے تعجبات ہیں، اب یہ تعجب بھی سنیں۔ فرشتہ کہتا ہے من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے۔ آگے مردہ اگر مسلمان ہو تو جواب کیا دیتا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ یہ سنا ہے، جواب دیا ہے، جب بغیر سنے اندازے سے کہہ دیا ہے۔ اس کو شک پڑا ہے کہ فرشتے نے یہ بات کہی ہوگی، شک پڑا ہے اس کو، سنا ہے نا تو کہہ دیا۔ تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں نہیں سنتا؟ نہیں، فرشتوں کی سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا۔ تو یہ تو مان لو نا سنتا ہے، چلو تمہاری نہیں سنتا نہ سنے، یہ تو کہہ دو نا فرشتوں کی سنتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور اگر کافر ہے تو سن لیں، لا ادری، میں نہیں جانتا، کن تقول ما یقول الناس، یہ کافر کہہ رہے ہیں نا، اور یہ بات فرشتے کر رہے ہیں، جواب کافر دے رہا ہے۔ تو کافر فرشتوں کی بات کو سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا؟ تو میت مسلمان ہے پھر بھی سن رہی ہے، میت کافر ہے پھر بھی سن رہی ہے۔ اور تعجب کس بات پر ہے کہ طالب الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ مردہ ہی کیا جو سنے، اور پھر کہتا ہے نہیں جوتوں کی آواز سنتے ہیں۔ یعنی عجیب بات یہ ہے، جو قبر کے اندر کی آواز ہے وہ نہیں سن رہا، اور جو قبر کے باہر کی آواز ہے وہ سن رہا ہے۔ اور سن نہیں رہا تو جواب کیسے دے گا؟ سنے گا تو جواب دے گا نا، لگا پتا تو نہیں ہے تو اس کو شک کیسے ہوگا کہ یہ بات کی ہوگی۔ میری بات آپ سمجھ آ رہی؟ اس لیے میں نے کہا ہمارے تعجبات ہیں اور ہمیں بہت تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ تیسرا نقصان اس کا آخر میدان معاشر، تیسرا نقصان کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ قیامت کے دن جب مجرمین کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کیا جائے گا تو مجرم اپنی زبان سے یہ بات کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اگر ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، یہ کیا ہے؟ سماع کا معنی ہمیشہ سننا ہی ہوتا ہے، سماع کا معنی ہوتا ہے قبول کرنا، اور عربی محاورات کے اندر بھی ہے، ہمارے اردو محاورات کے اندر بھی ہے، اور دنیا کی ہر زبان کے اندر سماع کا معنی قبول کرنا آتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اگر حکومت ملازمت کے لیے ایک اشتہار اخبار میں دے دے کہ فلاں محل میں ہمیں 10 آدمی ہونے چاہیے، اس کے لیے 100 بندہ انٹرویو لیتا ہے، ان میں سے 10 حکومت لے لیتی ہے، 90 کو چھوڑ دیتی ہے۔ اب یہ 10 حکومت نے ملازمت دی ہے، ان میں سے ایک آپ کے چچے کا بیٹا ہے یا کوئی بہت عزیز ہے، آپ اس کو مبارک دیتے ہیں، کوئی مبارک ہو آپ کو ملازمت ملے گی، اور مبارک ہو کہ آپ کی سنی گئی، مبارک ہو کہ آپ کی سنی گئی ہے اور آپ کو ملازمت مل گئی ہے۔ اب بتاؤ انٹرویو 100 نے لیا ہے تو انہوں نے 10 کی بات سنی ہے یا 100 کی سنی ہے؟ تو آپ 100 کو سنی ہے تمہاری بات سن رہی ہے، 10 کو کہہ رہے سنی ہے، یا سنی کا معنی یہ ہے کہ مبارک ہو تمہاری بات قبول کر لی، مبارک ہو تمہاری بات قبول کر لی۔ آپ بس اوقات کسی بڑے بندے کے پاس چھوٹے کو بھیجے نا، کسی بندے سے کام لینا ہو اور آپ کو بڑا تلاش کرنے سے بارش کے لیے کہتے ہیں آپ مہربانی کر تم بات کرو، تمہاری سنتے ہیں اور دنیا بھی سنتے ہیں، یہ تھوڑا کہ کہہ رہے کسی اور کو سنتے سیلیبریشن بھی سنتے ہیں۔ اب سننے کا کام کیا ہے کہ تمہاری بات کو مانتے ہیں، تو سنا تمہارا قبول ہر زبان کے اندر آتا ہے۔ لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، شاہد محمد سجید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یا لو کنا نسمع کا معنی یہ ہے کہ اے کاش ہم بات کو مان لیتے، جس کو تقریر سے تعبیر کیا ہے، اے کاش ہم تقریر کرتے اور مان لیتے، اور نہ ملو یا ہم دلیل سے بات کو جان لیتے۔ شریعت پر عمل کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا دلیل سے جان لینا یا دین والے کی بات کو مان لینا۔ ہم دلیل سے جانتے بھی نہیں تھے
اور دلیل والوں کی بات مانتے ہی نہیں تھے. اے کاش اے کاش اے کاش ہم دنیا میں دلیل سے جان لیتے یا دلیل والی بات کو مان لیتے, لیکن اب کاش سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. حکم ہوگا دفعہ کرو سب کا اینڈ لیول کو جاننے میں آج ان کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں. تو تربیت تکلیف اور تکلیف چھوڑنے کے نقصان دنیا میں نقصان یہ ہے آدمی شریعت پر عمل نہیں کر سکتا, اور قبر میں نقصان یہ ہے کہ گرز لگتے ہیں, اور آخرت میں نقصان یہ ہے تکلیف نہ کرنے کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ پورے سے ہمیں تکلیف کی نعمت عطا فرما دے. مجھ سے تو ہر بندہ بن نہیں سکتا, لیکن مقلد ہر بندہ بن سکتا ہے, اور شریعت پر عمل کرنا ہر بندے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله لا